اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت مسکین شاہ قادری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور فقیروں کا ایک گروہ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، قبل اس سے ہم حضرت پیر مسکین شاہ عمری قادری قدس سرہ العزیز کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کریں گے۔ حضرت پیر مسکین کا نام محمد عنایت ہے اور لقب شاہ عمری۔ آپ حضرت میاں میر کے مرید اور خلیفہ تھے اور کمالات ظاہری اور باطنی کے مالک پیر کامل اور شیخ کامل تھے۔ عمری اس وجہ سے مشہور ہوئے کہ جس جگہ اب آپ کا روزہ ہے آپ وہیں رہا کرتے تھے اور زراعت سے حلال روزی پیدا کرتے۔ اتفاقاً ایک سال سخت امساک باران ہوا، یعنی کہ بارش نہ ہوئی۔ آپ کی اراضی بالکل بارانی تھی۔ ایسی قحط سالی میں سب کی بارانی کھیتیاں خشک ہو کر تلف ہو گئیں، ختم ہو گئیں، مگر آپ کی اراضی تر و تازہ ہی رہی اور فصل پک کر خوب غلہ حاصل ہوا۔ اس وجہ سے آپ مسکین عمری مشہور ہوئے کہ آپ کی کھیتی امر الہی سے بارش کے بغیر ہی پک کر تیار ہو گئی۔ جج محمد لطیف صاحب مرحوم تاریخ لاہور انگریزی صفحہ 179 میں عمری کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ مسکین شاہ گوشہ نشین بزرگ تھے اور کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کیا کرتے۔ لوگ حیران تھے کہ ان کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ چنانچہ آپ کے پیر صاحب حضرت میاں میر سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میرا مرید مسکین عمری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر، اس کا حکم اسے روزی پہنچاتا ہے اور اسے کسی شخص کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جج صاحب مرحوم نے سال وفات سن 1057 ہجری بمطابق سن 1647 عیسوی لکھا ہے۔ روزہ کی یوں نشاندہی کی گئی ہے، لاہور چھاونی اور میاں میر کے گرجا سے مغرب کی طرف، پریڈ گراؤنڈ سے مشرق کی جانب اور اس سڑک سے جنوب کی سمت جو میاں میر ریلوے اسٹیشن سے چھاونی کو جاتی ہے۔ مزار پر گنبد ایک پختہ چونا گج کبوترے کے وسط میں ہے۔ دیواریں دراصل میناکاری سے مزین تھی مگر اب ان پر کلئی کر دی گئی ہے۔ روزہ مبارک شہزادہ دارا شکو نے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسکین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے باہر چند فقیروں کا گروہ رہا کرتا تھا جس میں مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں سب موجود تھیں۔ یہ خاندان سارا دن مزار کے آگے بیٹھا رہتا، آنے جانے والے زائرین ان کی حسب توفیق خدمت کیا کرتے تھے۔ رات گئے یہ خاندان اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ جاتا۔ بھیک منگوں کے اس گروہ کا ایک مکھیا چرن تھا جو کہ ذات کا ہندو تھا، جو سب کے پیسے اور خیرات میں دی گئی چیزیں اکٹھی کیا کرتا اور پھر حسب ضرورت اور بعض اوقات حسب منشا ان میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر سے چلتا آ رہا تھا۔ جن دنوں مزار کی تزئین اور آرائش اور تعمیر وقف جاری تھا، مزار پاک کو 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا، لہذا اب زائرین کا ہجوم بالکل نہ رہا اور ان فقیروں کو بھی جان کے لالے پڑ گئے۔ چرن نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فقیروں کے گروہ کو کہا کہ اب مزار کے دوبارہ کھلنے تک کسی اور مقام یا شہر میں گھوم کر بھیک مانگی جائے۔ جیسے ہی ان کا یہ اجلاس ختم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی جانب سے ایک باریش بزرگ جس نے سفید لباس زیب تن کیا ہے، گلے میں سبز چادر ہے، خراما خراما ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس بزرگ کے پیچھے ایک بیل گاڑی ہے جس میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ بزرگ ان فقیروں کے پاس آئے اور بولے کہ جب تک مزار کی تعمیر جاری ہے تم لوگوں کے کھانے پینے کا سامان تم تک پہنچ جایا کرے گا، تم لوگ کہیں اور نہ جاؤ۔ اس طرح سے کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسے ہی دوبارہ مزار پاک کو عام زائرین کے لیے کھولا گیا، یہ گروہ پھر سے مزار کے باہر ڈیرا لگانے لگا۔ تب تک مزار کے باہر اکا دکا دکانیں بھی کھل گئیں جن میں لوگ شکر، مکھانے اور بتاشے وغیرہ بیچنے لگے۔ ایک دن مکھیا چرن بھی ان فقیروں کے گروہ کے پاس مزار کے باہر گیا
اس نے دیکھا کہ ایک دکان پر ایک تصویر نظر آئی۔ وہ فوراً اس دکاندار کی جانب بڑھا اور پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ اسے بتلایا گیا کہ یہ شبیہ حضرت مسکین علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ بولا لیکن یہ بزرگ تو ہر روز ہمارے ہاں کھانا، پھر خاموش ہو گیا۔ دکاندار بولا کیا کہہ رہے ہو؟ کون بزرگ؟ کیسا کھانا؟ چند بولا کچھ نہیں۔ اور اس دن ہی وہ سجادہ نشین کے پاس حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے اور بیعت بھی کی۔ بھیک چھوٹ گئی اور کاروبار شروع کیا گیا۔ وہ جان گیا کہ وہ بزرگ کون تھے جو ان کے پاس ہر روز کھانا لے کے آیا کرتے تھے، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔